اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر جاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج چراغ، انسائکلوپیڈیا آف قرآن پاک، چیپٹر نمبر 27، سورۃ نمل۔ نمل کے لغوی معنی ہیں چیونٹی۔ بتائیے سورۃ نمل میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی مرتبہ آئی ہے؟ پہلی مرتبہ سورت کے آغاز میں اور دوسری مرتبہ اس خط کے شروع میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو لکھا تھا۔ آیت نمبر 130، 19واں پارہ۔ وقال الذین۔ سورت نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 7 مرتبہ۔ آیات 15، 16، 17، 18، 30، 36 اور 44 میں۔ پارہ وقال الذین۔ سورت نمل کا نام نمل کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس صورت میں چونٹیوں کا ذکر آیا ہے۔ ملکہ سبا کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ سورت نمل میں ملکہ سبا بلقیس کا ذکر ہے۔ سورت نمل قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ یہ سورت 19ویں اور 20ویں پارے وقال الذین اور امن خلق میں 19ویں پارے میں سورت نمل کے 4 رکوع اور 50 آیات ہیں، جبکہ 20ویں پارے میں سورت نمل کے 3 رکوع آیات 50 سے 93 تک۔ سورت نمل کی 93 آیات ہیں۔ رکوعات کی تعداد بتاتے ہیں۔ سورت نمل میں کل 7 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کا 8واں سدہ کس سورت میں ہے؟ قرآن پاک کے 19ویں پارے کی سورت نمل کی آیت 26 میں۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے سورت نمل 28ویں نمبر پر ہے۔ موجودہ ترتیب کیا ہے؟ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے سورت نمل 27ویں نمبر پر ہے۔ سورت نمل قرآن پاک کی 5ویں منزل میں ہے۔ اس میں کتنے کلمات اور حروف ہیں؟ اس سورت میں 167 کلمات اور 4879 حروف ہیں۔ سورت نمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے وسطی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی وجہ تسمیہ بتا دیجیے۔ نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں وادی نمل کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت نمل رکھا گیا ہے۔ بتائیے سورت نمل کی شان نزول کیا ہے؟ مکی دور کے درمیانی عرصے میں جب کفار کی طرف سے عقیدہ توحید کی مخالفت زوروں پر تھی تو اللہ کی طرف سے گزشتہ اقوام کے واقعات مثالوں کے ذریعے خدائے واحد کی بندگی کی ترغیب دینا مقصود تھا، اس لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے صراط مستقیم پر رکھے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، قرآن پاک پڑھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔